11 مقام آبادی کی مدد کے لیے ریلیف آپریشن جاری، متعدد گاڑیوں اور افراد کو محفوظ مقام تک منتقل کر دیا گیا۔ مسلسل اور شدید برف باری کی وجہ سے مقامی زندگی شدید متاثر ہوئی۔ متاثرہ خاندان کو کھانا، کمبل، ہنگامی طبی امداد اور دیگر ضروری اشیاء فراہم کی گئیں۔ بروقت طور پیشاورانہ حکمت عملی کے ذریعے اہم زمینی رابطے بحال کیے گئے۔ سخت موسمی حالات میں پاک فوج اور ایف سی کی امدادی کوششوں کو مقامی شہریوں نے سراہا۔ وادی تیرہ کو فوجی احکامات پر خالی کروانے کی خبریں بے بنیاد قرار۔ وزارت اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا پر پھیلائی گئی خبریں گمراہ کن اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ وفاقی حکومت یا مسلح افواج نے وادی تیرہ کے خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ افواہوں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس اور اداروں خلاف غلط معاملات پھیلانا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گردی عناصر کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تیرہ میں کسی قسم کی ہجرت یا آبادی کی منتقلی نہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کیا جا رہا ہے۔ مجلس شورا سے منظور ہونے والا بل صدر مملکت کو ارسال کر دیے گئے۔ دانش اسکول بل، گھریلو تشدد بل اور ہیومن رائٹس کمیشن بل بھی شامل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد تینوں بل قانون بن جائیں گے۔ یہ بل قانون بننے کے بعد فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کی مختلف جامعات کی طالبات کے لیے ISPR کی زیر اہتمام ونٹر انٹرنشپ پروگرام جاری۔ پروگرام کا مقصد نوجوان نسل کی تربیت، قومی جذبہ اجاگر کرنا اور دفاعی شعبوں میں آگاہی فراہم کر رہا ہے۔ طالبات کے اسپیشل سروسز گروپ کے پیرا ٹریننگ اسکولز پشاور کے دورہ، پیرا ٹرولز اور تربیت آلات پر پیرا جمپس کے عالمی مظاہرہ دکھایا اور ٹاور جمپس کا تجربہ کیا۔ دورے کے اختتام پر طالبات نے تجربے کے معاملاتی یادگار اور اعتماد بڑھانے والا کردار دیا اور پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے مشیر خزانہ امور محمد توحید حسین کی ٹیلی فونک گفتگو۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارت اور معاشی تعاون سمیت دو طرفہ تعلقات کا جائزہ۔ مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا احاطہ۔ موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ مفادات کے فروغ میں علاقائی امن و خوشحالی کے لیے مسلسل رابطوں کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ میں امن کی امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ پاکستان کو غزہ پیس بورڈ میں شمولیت کی دعوت ملی۔ وفاقی کابینہ نے اجازت دی۔ فلسطین کو عزت و وقار کے ساتھ حقوق ملے اور غزہ کی تعمیر نو کی توقع۔ وزیر اعظم کا لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران موقف۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈیوس کا دورہ کامیاب رہا۔ IMF کے MD سے ملاقات ہوئی۔ جنگ رکوانے میں ٹرمپ کا شکریہ۔ جنگ بندی سے لاکھوں زندگیاں بچی۔ پاکستان علماء کونسل کا افغان حکومت کے نئے فوجداری ضابطے پر تشویش کا اظہار۔ کہا کہ شریعت اسلامیہ کے نام پر معاشرے کو غلام یا آزاد میں تقسیم کرنا قابل تشویش ہے۔ افغان حکومت کے احکامات قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق نہیں، ہندو وطا تعلیمات کے مشابہ ہیں۔ عہد جاہلیت کے قوانین اور رسومات کو دوبارہ اسلام کے نام پر نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے احکامات انسان کو توہین ہے۔ آئین شریعت نہیں بلکہ جدید جاہلیت کہا جاتا ہے۔ امریکی ٹیرف پابندیوں کے بعد بھارت کے نام نہاد خود مختار خارجہ پالیسی اور منافقانہ رویے بے بنیاد غیر جانبداری کا دعوی بھارتی عالمی سفارت تنہا اور بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا شکار۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق بھارت میں روسی تیل کی خریداری کم کر دی۔ 25% ٹیرف کے اثرات مثبت طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ سال اگست میں امریکہ نے بھارتی مصنوعات پر ٹیرف 50% تک بڑھا دیے تھے۔ ماہرین کے مطابق بھارت کا خود مختاری کا بیانیہ امریکی پابندیوں کے سامنے زمین بوس ہو چکا ہے۔ سانحہ گل پلازا کے ریسکیو آپریشن کے 9ویں روز لاہور میں سے تحقیقات کے لیے خصوصی تکنیکی ٹیم کراچی پہنچ گئی۔ NED یونیورسٹی کی ٹیم سمیت ٹیکنیکل اور فورینسک ٹیم کا مختلف مقامات کا معائنہ۔ ٹیم کو مختلف مقامات پر معائنہ اور سرچنگ کے لیے رہنمائی فراہم کی گئی۔ مختلف مقامات پر مارکنگ کی گئی۔ جہاں سرچنگ مکمل ہو گئی وہاں نشان لگایا گیا۔ گل پلازا کے مختلف مقامات پر ایچ نشان لگائے گئے۔
جس کا مطلب یہ ہے کہ عمارت گرنے کا خطرہ ہے۔ گل پلازا حادثے کے 9ویں روز بھی سرچ آپریشن جاری۔ ریسکیو 1122 اور اربن سرچ اینڈ ریسکیو ملبے میں موجود انسانی باقیات کی تلاش میں مصروف ہیں۔ عمارت کے تیسرے روز فلور سے انسانی باقیات ملی گئیں۔ برآمد باقیات شناخت کے لیے سول اسپتال منتقل۔ حادثے میں اب تک 71 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق۔ ملبے سے مزید لاشیں ملنے کا امکانات، تلاش کا عمل جاری ہے۔ مرتضی وہاب نے گل پلازا سانحے کے متاثرین کے گھروں کا دورہ کیا اور لواحقین سے تعزیت کی۔ میئر کراچی متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا، حکومت تمام وسائل شہریوں کی مدد میں صرف کرے گی۔ بدقسمتی سے شہریوں کے دکھ پر سیاست کی جاتی ہے۔ گل پلازا سانحے کے ذمہ داران کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ 17 جنوری کی رات گل پلازا میں آگ لگی جس نے پوری عمارت کو تباہ کر دیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل زاؤ شیری کی ملاقات۔ زاؤ شیری کی چینی قونصل جنرل کی حیثیت سے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ نیک خواہشات کا اظہار۔ دونوں رہنماؤں کا پاک چین دو طرفہ تعلقات اور مشترکہ مفادات کے شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ چینی قونصل جنرل زاؤ شیری نے کہا کہ پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا۔ پاک چین تعلقات میں محسن نقوی نے کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے چینی قونصل جنرل کو کھلاڑیوں کے دستخط شدہ بیٹ تحفے میں بھی